ایک مومن مسلمان کی زندگی کا ایک بہت ہی اہم پہلو اس کے متعلق چند گزارشات آپ کے سامنے رکھنی ہیں۔ اور یہ دنیا میں ہماری زندگی گزارنے کے امور سے متعلق اس لحاظ سے انتہائی اہم ہے کہ انسان یہاں زندگی گزارتے ہوئے اس کو یہاں پر رہنے سہنے کے لیے ضروری ہے کہ یہ اپنی قوت اور طاقت برقرار رکھنے کے لیے، زندہ رہنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو زمین میں رزق پیدا کیا اس کو استعمال کرتا ہے، کھاتا ہے۔ اس میں اسلام نے ہمیں ایک بڑی خاص تاکید فرمائی ہے، کچھ آداب اسلوب بتلائے ہیں۔ اور یہ یاد رکھیں انسان جو بھی رزق غذا استعمال کرتا ہے نا، کھاتا ہے، اس کا انسان کے جسم پر دو لحاظ سے اثر ہوتا ہے۔ ہم عموماً ایک اثر کو سامنے رکھتے ہیں اور دوسرے اثر کو سامنے نہیں رکھتے، جبکہ اصل جو اثر ہے وہ دوسرا ہے۔ اس اثر کو سامنے رکھنا، مد نظر رکھنا انتہائی ضروری ہے۔ انسان کا جو غذا ہے اس کا اس کے جسم پر ایک تو اس لحاظ سے اثر ہوتا ہے کہ غذا سے انسان کو تقویت اور طاقت ملتی ہے، خون پیدا ہوتا ہے جسم میں۔ یہ ایک پہلو ہے، ایک اثر ہے، اور ہم اس میں بڑا خیال رکھتے ہیں۔ آج کل تو ڈاکٹرز کی تحقیق کے مطابق ہم پیکٹس پر کوئی چیز کھاتے ہیں تو لکھا ہوا پڑھ لیتے ہیں کہ اس میں کتنی کیلریز ہیں۔ متوازن غذا استعمال کرنے کی ہم کوشش کرتے ہیں، اچھی غذا، اور ہمیں پتہ ہے کہ اگر ہم اچھی غذا نہیں استعمال کریں گے تو ہمارے جسم میں بیماریاں پیدا ہو جائیں گی۔ اور ایسا ہوتا ہے جو بندہ غذا میں توازن نہیں رکھتا، اچھی غذا نہیں استعمال کرتا، اس کے جسم کے اندر بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ پھر ڈاکٹر ہمیں کہتے ہیں کہ آپ نے غذا کا صحیح استعمال نہیں کیا۔ یہ ایک اثر ہے۔ اچھی غذا، ایسی غذا جو جسم کو طاقت دینے والی ہے، اس سے ہمارے جسم پر اچھا اثر پڑتا ہے، ہمارے جسم میں قوت اور طاقت پیدا ہوتی ہے۔ اور اس کے برعکس اگر ہم غذا ایسی استعمال کرتے ہیں، مثلا وہ باسی ہے یا اس کے اندر وہ چیزیں شامل ہیں جو جسم کے لیے نقصان دہ ہیں، تو اس سے جسم پر برا اثر پڑتا ہے۔ اس کے مقابلے میں ایک اور بھی پہلو ہے، اس کو بھی مد نظر رکھنا انتہائی ضروری ہے، اور وہ یہ ہے، یہ غذا کا انسانی جسم پر جسمانی لحاظ سے تعلق ہے اور اثر ہے، اسی غذا کا انسانی جسم پر روحانی لحاظ سے بھی اثر ہوتا ہے۔ اور وہ یہ ہے کہ آپ کی بہت ساری عبادات کی جو قبولیت کا تعلق ہے وہ آپ کی غذا پر بھی انحصار کر جاتا ہے۔ کتنے معاملات میں جب آپ کو اپنے رب کی تائید اور نصرت کی ضرورت ہوتی ہے، مدد کی ضرورت ہوتی ہے، وہاں پر انسان اپنے رب کی جو مدد کے چانسز ہیں وہ کھو دیتا ہے، محض اس وجہ سے کہ اس نے اپنی غذا پر دھیان نہیں دیا تھا۔ یہاں پر غذا جو ہے وہ اس لحاظ سے بری اس نے استعمال نہیں کی کہ اس کے اندر نقصان والے فیکٹر شامل تھے، بلکہ اس لحاظ سے اس نے بری استعمال کی
کہ اس نے حلال و حرام کی تمیز نہیں رکھی۔ اگر انسان اپنی غذا میں حلال و حرام کی تمیز نہیں رکھتا تو اس سے اس کے جسم پر روحانی طور پر برے اثرات پڑتے ہیں اور اسے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کئی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یہ بات ذہن نشین رکھ لیں۔ کئی دفعہ کتنے لوگ ایسے ہیں، آپ بھی ایک شہر میں رہتے ہیں، آپ بڑے شہروں میں چلے جائیں جہاں پر دنیاوی لحاظ سے ہم سے کئی گنا زیادہ پڑھے لکھے لوگ ہیں اور وہ جانتے ہیں، انہیں زبانی یاد ہے کہ صبح سویرے نہار منہ اگر ایک سیب کھایا جائے تو اس میں اتنے وٹامنز، اتنی کیلریز، اتنا کچھ ہوتا ہے۔ ایک روٹی میں اتنے وٹامنز، اتنی کیلریز، اتنا کچھ ہوتا ہے، اور وہ اپنے جسم کو سٹیبل رکھنے کے لیے اس ترتیب کے مطابق کھاتے ہیں۔ مجھے روزانہ اتنی کیلریز کی ضرورت ہے تو میں اتنا کھانا کھاؤں گا۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں باوجود اس کے اتنا کچھ دھیان اور خیال کرنے کے بعد بھی ہم ان کے جسم میں بھی اور ہم ان کی زندگی میں بھی کئی سارے نقائص کا مشاہدہ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، نقائص پائے جاتے ہیں۔ یہ جو نقائص ہیں، یہ جو انہیں پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، یہ اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنی غذا کے اندر حلال و حرام کی تمیز نہیں کی۔ اور یہ بہت ضروری ہے کہ انسان اپنی غذا میں حلال و حرام کی تمیز کرے۔ اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ قرآن مجید میں حکم دیا ہے، اس کی باقاعدہ تاکید فرمائی ہے، بہت ساری جگہ پر حکم دیا ہے، لیکن 3 بار مختلف طبقاتی لحاظ سے انسان کو حکم دیا۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ یا ایھا الناس، اے پوری دنیا کے سارے لوگوں۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کافروں اور مومنوں کی تخصیص بھی نہیں کی، سارے لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے، جس طرح کہا نا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگوں عبادت کرو اپنے رب کی۔ جس طرح اپنی بندگی کا حکم سارے انسانوں کو دیا، اسی طرح غذا کے معاملے میں بھی، رزق روزی کے معاملے میں بھی سارے لوگوں کو مخاطب کر کے فرمایا یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اے لوگو زمین میں جو تمہارے لیے پاکیزہ چیزیں، حلال چیزیں پیدا کی گئی ہیں، طیبات ہیں، طیب ہیں، خبیث کو چھوڑ کر وہ کھاؤ۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے قدموں کے پیچھے نہ چلو، اس کی پیروی مت کرو۔ کیوں؟ وہ تمہارا واضح دشمن ہے۔ پتہ چلا کہ غذا کے معاملے میں بھی شیطان انسان کو بھٹکاتا ہے بہت زیادہ، رزق روزی کے معاملے میں بھی وہ بھٹکاتا ہے۔ تبھی کہا ہے یہاں پر باقاعدہ کہ کھانا طیب ہے، حلال ہے، حلال اور طیب کھانا استعمال کرنا ہے، اور شیطان کے پیچھے نہیں چلنا کہ یہ شیطان تمہیں گمراہ کر کے حرام کی طرف لے کے جاتا ہے، کیونکہ یہ تمہارا بڑا دشمن ہے۔ انسانوں کو مخاطب کیا۔ انبیاء اور رسل جو ہے، آپ دیکھیں یہ طبقہ انسانوں کے اندر سب سے اعلیٰ ترین طبقہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے جو عزت، جو مقام، جو مرتبت، جو رفعت اور جو سربلندی انبیاء کو عطا کی، اس دنیا میں کسی اور انسان کو نہیں عطا کی۔ اس دنیا کے پاکیزہ ترین دلوں کے مالک انبیاء تھے۔ انبیاء کے بارے میں ہمیں یہ عقیدہ بتلایا گیا ہے، اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ انبیاء سے گناہ سرزد نہیں ہوتے، انبیاء اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے، وہ معصوم ہیں عن الخطا سے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر بھی انبیاء کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم۔ غور کیجئے گا ذرا، یا ایھا الرسل، یا ایھا الرسل، اے رسولو، کلوا من الطیبات،
طیب اور حلال کھانا کھانا۔ اے رسولوں کی جماعت، تمہیں بھی میں تاکید کر رہا ہوں کہ تم بھی حلال کھاؤ، وَعْمَلُوا صَالِحًا، اور پھر عمل صالح کرو۔ یہ اللہ تعالیٰ نے رزق حلال کے ساتھ اعمال صالحہ کو جوڑا ہے یہاں پر، یہ غور کریں۔ آپ کے اعمال صالحہ مبنی ہیں رزق حلال پر۔ انسان کو بہترین قسم کے اعمال صالحہ کی توفیق اسی وقت ملتی ہے اور ہمت اور قوت اسی وقت اس کے اندر پیدا ہوتی ہے کہ میں نیک عمل کر لوں، جب اس کے جسم میں جو خون ہے وہ حلال رزق سے پیدا ہوا ہو۔ حلال روزی سے انسان کے جسم میں جو طاقت پیدا ہوتی ہے، وہ طاقت انسان کو رب کی طرف لے کے جاتی ہے، اللہ تعالی سے جوڑتی ہے۔ اور حرام رزق سے جو طاقت پیدا ہوتی ہے، طاقت تو پیدا ہو جاتی ہے، شراب پینے والے بھی بڑے طاقتور ہوتے ہیں، لیکن وہ طاقت ان کو مسجد، قرآن، نماز کی طرف نہیں لے کر آتی، وہ طاقت ان کو دوسری طرف لے کے جاتی ہے۔ حرام کھانا، حرام رزق حرام کی طرف لے کے جاتا ہے، حلال اور طیب کھانا طیبات اور نیک اعمال کی طرف لے کے جاتا ہے۔ اس آیت کریمہ میں یہ اشارہ ہے۔ تیسرا طبقہ اللہ تعالیٰ نے پھر مومنوں کا، باقاعدہ مومنوں کو تو خصوصی تاکید کر دی، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے مومنوں کی جماعت، اب تمہیں خصوصی طور پر تمہیں بھی تاکید کر رہا ہوں۔ پہلے میں نے سارے انسانوں کو تاکید کی، پھر میں نے انبیاء اور رسل کو بھی تاکید کی، اب میں تمہیں بھی تاکید کر رہا ہوں۔ کلوا من طیبات ما رزقناکم، جو ہم نے تمہیں رزق دیا ہے اس میں سے حلال رزق کھاؤ، واشکروا للہ، اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ حلال رزق اگر مل جائے نا چند لقمے، تو اللہ کا شکر ادا کرو، اور اللہ کا شکر ادا کرنے سے آپ کے حلال میں برکت پڑتی ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ یعنی آپ اپنے حلال میں برکت چاہتے ہیں تو پھر مزید جو ہے وہ اللہ کا شکر ادا کریں۔ اب نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے میں آپ کو ایک بات بتلاؤں۔ یہ بات میں نے پہلے بھی یہاں کئی دروس میں شاید کی ہوگی، میں اکثر کرتا ہوں، اور یہ بات اگر بندے کو سمجھ آ جائے نا، بندہ بہت سارے ایسے امور سے بچ جاتا ہے جو غیر شرعی امور ہیں، غلطیوں کا ارتکاب کرنے سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ اور وہ یہ ہے کہ آپ اس معیار کو اور اس اصول اور قاعدے کو اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ قلت اور کثرت جو ہے نا، مال کی قلت اور کثرت، یہ اصل نہیں ہے۔ مال کی قلت اور کثرت اصل نہیں ہے، وہ کھانے میں بھی نہیں ہے۔ ایک بندہ سلف صالحین کو دیکھے، ہمارے اسلاف صحابہ کرام، محدثین کرام، ہمارے اسلاف کی جو ہم تاریخ پڑھتے ہیں اس میں یہ بات تو سب کی لکھی ہوتی ہے، ان کی غربت کے تذکرے، کھانے میں کم کھانے کے تذکرے۔ ایسا کھانا ہمیں امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ کی سیرت میں ملتا ہے کہ جیل میں جب وہ تھے تو انہیں وہ سخت ٹکڑے کھاتے تھے کہ وہ ٹکڑا شام کو وہ پیالے میں بھگوتے تھے، سوکھے ٹکڑے، صبح تک وہ پانی کے اندر پڑے رہتے تھے، تو نرم ہوتے تھے، تو سحری کر لیتے، روزہ رکھ لیتے، پھر شام کی افطاری کے لیے صبح وہ پیالے میں ٹکڑے بھگو دیتے تھے۔ صحابہ کرام کو آپ دیکھیں، کئی کئی دن تک جن کے گھروں میں چولہا نہیں جلتا تھا، کھجوروں پر، 2-3 کھجوروں پر گزارا ہو جاتا تھا، تو پتہ چلا وہ جہاد کرتے تھے کہ نہیں کرتے تھے۔ جہاد میں طاقت استعمال ہوتی ہے، تلوار اٹھاتے تھے، دشمنوں کا مقابلہ کرتے تھے، کئی کئی دن میدان کارزار میں رہتے تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ کھانے کی بھی قلت اور کثرت معیار نہیں ہے، بلکہ اگر تھوڑا ہے، حلال کا ہے، وہ آپ کے جسم میں وہ ضرورت پوری کر دے گا جو بہت سارا ہوگا اور حرام کا ہوگا نہیں پوری کرے گا۔ اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صحیح مسلم کی حدیث ہے، سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قد افلح من اسلم ورزق قفافا وقنعه اللہ بما آتاہ. جس بندے میں 3 خوبیاں ہوں آپ نے فرمایا قد افلح، یہ بندہ کامیاب ہو گیا. 3 خوبیاں جس بندے میں ہوں وہ بندہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے گواہی مل رہی ہے کہ کامیاب ہو گیا. بات کو سمجھیے، یہ چھوٹی سی بات نہیں ہے. کامیابی مقید بھی نہیں ہے کہ دنیا کی ملے گی یا آخرت کی ملے گی. ہمارا یہ ایمان ہے انشاءاللہ دنیا کی بھی ملے گی آخرت کی بھی ملے گی انشاءاللہ. فرمایا قد افلح، وہ بندہ کامیاب ہو گیا. مجھے اجازت ہے تو میں یہ ترجمہ کرتا ہوں کہ وہ بندہ دنیا آخرت میں کامیاب ہو گیا. من اسلم، جو بندہ اسلام قبول کر گیا، جس نے اسلام کو قبول کر لیا وہ بندہ کامیاب ہو گیا. پہلی خوبی یہ ہے، کامیابی کی پہلی شرط یہ ہے کہ انسان مسلمان ہونا چاہیے. دوسری شرط فرمایا وَرُزِقَ کفافن، اس کو اتنا رزق دیا گیا جو اس کی ضروریات کے لیے کافی ہو جائے. یہ بڑا خوش نصیب بندہ ہے. جس بندے کو 2 وقت کی روٹی مل رہی ہے، کبھی بھوکا وہ سویا نہیں، جاگا ہے ناشتے کے لیے اسے ملا ہے، سویا ہے، سونے سے پہلے کھانا کھا کے سویا ہے. جس بندے کو اتنا رزق ملا ہے نا جی، جو اس کی ضروریات کے لیے کافی ہو جاتا ہے، وہ بندہ بڑا خوش نصیب ہے، کامیاب ہے وہ بندہ. اور کیا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ نے کبھی آپ کو بھوکا سونے نہیں دیا، کبھی آپ بھوکا کام پر نہیں گئے. اس سے بڑی اللہ تعالیٰ کی اور کیا رحمت ہوگی؟ ہمارے ہاں ہم نے جب سے قلت اور کثرت کو معیار بنایا ہے، ہمارے معاملات بگڑ گئے ہیں. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے کہ آپ دنیا میں تمہیں جو دیا گیا ہے اس میں سے آخرت کا گھر بناؤ. اور آگے فرمایا وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، اور دنیا میں سے اپنا حصہ مت بھولو. یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، دنیا میں اپنا حصہ نہ بھولو. اپنا حصہ ہمارا کیا ہے دنیا میں؟ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا بندے کیا ہے؟ جو تو کھا لے وہ تیرا ہے، جو تو نے پہن لیا وہ تیرا ہے، اور جو تو نے اللہ کی راہ میں صدقہ دے دیا یہ تیرا ہے. اس کے علاوہ تیرا کچھ نہیں ہے. وہ پچھلوں کا ہے، وہ تیری نسلوں کا ہے، وہ لوگوں کا ہے، وہ ورثاء کا ہے، وہ تیرا ادھر ہی رہ جائے گا، وہ تیرا نہیں ہے. تیرا کیا ہے؟ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، اپنا حصہ نہ بھول بھائی دنیا میں. تیرا حصہ کیا ہے؟ وہ یہی 3 چیزیں، جو تو نے کھا لیا، جو تو نے پہن لیا، جو تو نے صدقہ کر دیا. اب فرمایا کہ وہ بندہ کامیاب ہو گیا جو مسلمان ہو گیا اور اسے اتنا رزق مل گیا جو اس کی ضروریات کے لیے کافی ہو. اور تیسری یہ بات فرمائی وَقَنَّعَهُ اللَّهُ بِمَا آتَاهُ، اور اللہ تعالیٰ نے اسے اتنی توفیق بخشی کہ رب تعالیٰ نے جو عطا کیا ہے، جو دیا ہے، اس پر وہ راضی ہو گیا. اصل مسئلہ یہ ہے، کئی لوگوں کو ملا ہوا ہے ضروریات کے لیے، کئی ایسے لوگ ہیں جن کو اتنا ہی ملا ہوا ہے جو ان کی ضروریات کے لیے کافی ہوتا ہے، لیکن اصل مسئلہ صرف یہ نہیں ہے کہ ان کو اتنا ملا ہوا ہے، اصل مسئلہ ساتھ یہ بھی ہے کہ اس پر بندہ راضی بھی ہو جائے. سارا دن شکوے، سوتے جاگتے سے شکوے، شکر کا کلمہ کبھی زبان پر آئے گا نہیں. اتنا کچھ ہونے کے باوجود پھر شکوے در شکوے، اللہ تعالیٰ سے شکوے، بس جی مجھے کیا ملا ہے، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، میں تو بڑا غریب ہوں، میرے معاملات ایسے ہیں. اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ وہ شکوے ہی کرتے نظر آئیں گے. یہ بھی کامیابی کی علامت نہیں ہے. کامیابی کی علامت یہ ہے رب کے دیے ہوئے پر راضی ہو جائے. جس میں یہ 3 خوبیاں ہیں، جس کو یہ 3 چیزیں ملی ہیں، وہ بندہ دنیا آخرت میں کامیاب ہے. دنیا میں تو اس لحاظ سے کامیاب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کے قابل نہیں کیا نا کہ تو ہاتھ پھیلا. اللہ تعالیٰ نے ایسا معاملہ اس کے ساتھ نہیں کیا. دیکھیں نا، یہ بھی کامیابی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے کسی کا محتاج نہیں کیا.
آخرت میں کامیابی اس لیے ہے کہ آخرت میں وہ دنیا میں تھوڑا سا، آخرت میں تھوڑا حساب دے اور چل. آخرت میں حساب کی زیادہ پیچیدگیوں سے بچ جائے گا نا تو کامیابی ہے. دوسری حدیث جو جامع ترمذی میں ہے اس میں فرمایا طوبی لمن ہدی الی الاسلام وکان عیشہ کفافا وقنعا، اس بندے کے لیے بڑی خوش نصیبی ہے جس بندے کو اللہ تعالیٰ نے اسلام کی ہدایت دے دی اور اس کا اتنا گزارا ہو جاتا ہے، اتنا مال اس کے پاس ہے کہ اسے کافی ہو جائے اور وہ اس پر قناعت کر لے، اس دیے ہوئے پر راضی ہو جائے. اب آگے تھوڑا سا آتے ہیں ہمارے معاملات میں ہمیں کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے. یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تاکید تھی، کچھ خوشخبریاں تھیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نا اپنے ہاتھ سے جو کمایا ہوا بندہ کھاتا ہے نا، اگرچہ وہ چنے کے دانے ہی چبا لیتا ہے، یہ بھی بڑی فضیلت کی بات ہے، اس میں بھی بڑی خیر ہے. ایک بندہ ہے نا، مزدوری اس نے نہیں کی، محنت نہیں کی، اور جس طریقے سے اس کا آ رہا ہے نا حرام راستے پہ استعمال کیا، چوری کر لی، لاکھوں کی چوری کر لی، کروڑوں کی چوری کر لی، بڑا محل بنا لیا، اس کے اندر قطعاً ایک ٹکے کی خیر نہیں ہے. کرپشن کر لی ادارے میں، اللہ تعالیٰ نے اسے ایک کرسی دی تھی، ایک عہدہ دیا تھا، اور اچھی بھلی اس سے تنخواہ مل رہی ہے حلال کی، اس نے اس کو کافی نہیں سمجھا اور اس نے کرپشن کر لی، رشوت خوری کا بازار گرم کر لیا. یہ تو بڑے بڑے کام ہیں نا، چھوٹے چھوٹوں کی طرف بھی آئیے، یہ بھی دیکھا کیجئے. ہم صرف بڑے بڑے عہدیداروں کو ہی اس میں کوسنا نہیں ہے. مزدور ہے، اس کو بندہ لے کے گیا یہ کام کرنا ہے، بندہ جب تک کھڑا ہوا ہے یہ کام کر رہا ہے بہترین قسم کا. جیسے ہی بندہ کہیں چائے لینے کے لیے بھی گیا نا، اس کے لیے کھانا لینے بھی گیا، پیچھے سے اس نے ڈنڈیاں ماری. پھر یہ کاموں کو بھی ذہن میں رکھنا چاہیے. چھوٹا سا کوئی مستری ہے، چھوٹا سا کوئی ٹھیکیدار ہے، چھوٹا سا کوئی اور کام کرنے والا ہے، اس نے اپنے کام کے اندر 2 نمبری کر دی. یہ چھوٹے موٹے کاموں کے اندر بھی مسئلے ہوتے ہیں، ان کو بھی سامنے رکھیں. بڑے بڑے والوں کو تو اللہ تعالیٰ پکڑے گا. اللہ تعالیٰ نے جہاں پر دینے اور لینے کی بات کی ہے نا، وہاں پر بڑے بڑے اعمال کی بات ہی نہیں کی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا مثقال ذرہ کا لفظ، میں دوں گا تو مثقال ذرہ پہ بھی دوں گا، ذرہ بھر نیکی پر بھی دوں گا، اور لوں گا، حساب لوں گا تو ذرہ بھر کا بھی لوں گا. صرف کروڑوں کی کرپشن والے کو نہیں پکڑے گا، 1 روپے والا جو کرپٹ ہے اس کو بھی پکڑے گا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ فرمایا کہ ما اکل احد طعاما قط خیرا من ان یاکل من عمل یدہ. ایک بندے نے صبح کی نماز پڑھی، اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہوا، پھر وہ گھر سے نکلا، سارا دن کدال بیلچا مارتا رہا، محنت مزدوری کرتا رہا، شام کو اپنی مزدوری، اس کمائی ہوئی محنت اور مزدوری کے روپے سے اس نے کھانا خود بھی کھایا، بچوں کو بھی کھلایا. فرمایا اس بندے کے اس عمل سے چنگا عمل ہی کوئی نہیں ہے. کسی بندے نے یہ عمل کیا ہے نا، اس سے بہتر وہ عمل کوئی نہیں کر سکتا تھا. سب سے بہترین عمل یہ ہے کہ بندہ اپنے ہاتھ کی کمائی کھائے، محنت مزدوری کر کے کھا لے. جو اللہ تعالیٰ نے اسے فن دیا ہے، جو صلاحیت دی ہے، وہ صلاحیت وہ محنت مزدوری طاقت کے ساتھ کدال لے کر کام کرنے کی ہے، ٹھیک ہے. وہ صلاحیت لکھنے پڑھنے کی ہے، اس سے اس نے اپنا جو اس کی ذمہ داری تھی وہ سر انجام دی، ٹھیک ہے. جس بندے نے اپنی اللہ پاک کی دی ہوئی صلاحیت میں سے اس میں محنت کر کے صحیح سنسیئر ہو کے اخلاص کے ساتھ غلط راستے کو چھوڑ کر کام کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے بہتر عمل ہی کوئی نہیں ہے. آگے آپ نے نا دوسری بات قیامت کی علامات میں سے ایک فرمائی ہے. یہ تو اچھا عمل ہو گیا، لیکن انسان کی طرز عمل کیا ہوتا ہے، انسان کی سوچ کیا ہے؟ وہ یہ ہے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، یاتی علی الناس زمان لا یبال المرء ما اخذ منہ امن الحلال ام من الحرام، لوگوں پر ایک ایسا وقت آئے گا کہ لوگ اس بات کی توجہ ہی نہیں کریں گے، تمیز ہی نہیں کریں گے کہ وہ جو کھا رہے ہیں یہ حلال کا آیا ہے یا حرام کا آیا ہے۔ ایک وقت ایسا آنے والا ہے، آپ نے فرمایا، جب لوگ اس بات کو سوچیں گے ہی نہیں کہ یار یہ میرے پاس آیا تو ہے، حلال کا ہے یا حرام کا ہے۔ اور میرے خیال کے مطابق اگر دیکھا جائے تو آج یہ کیفیت آج کے انسانوں میں، مسلمانوں میں بہت زیادہ ہے۔ آج کتنی دفعہ ہمارے پاس کئی پیسے سامنے آتے ہیں کسی کے پاس، یہ نہیں دیکھتا یہ حلال کا ہے یا حرام کا ہے، یہ مجھ سے درست ذریعے سے آیا غلط ذریعے سے آیا، بس چائے پانی کے نام پہ اور مختلف خوبصورت نام دے کر، دلکش نام دے کر ہم ہر روپے کو حلال کرنے کے چکروں میں ہیں۔ بات کو سمجھیے، آج ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو ہم روزانہ اپنی جو آمدن ہے ہماری اس پہ یہ خیال کرتے ہیں کہ یہ میری آمدن حلال کی ہے یا حرام کی ہے؟ کبھی ہم سوچتے بھی ہیں؟ اگر ہم نہیں سوچتے تو یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان قریب یہ وقت آنے والا ہے، لوگوں کی یہ کیفیت ہوگی، مال ہاتھ ہو جائے گا لیکن یہ کوئی نہیں سوچے گا کہ یہ حلال ذریعے سے آیا یا حرام ذریعے سے آیا۔ اب بندہ یہ تمیز نہیں کرے گا، سوچے گا ہی نہیں، تو آہستہ آہستہ اس کے رزق میں حرام کی ملاوٹ ہونا شروع ہو جائے گی۔ توجہ جو اس نے نہیں کی، باندھی نہیں باندھا، تمیز کی نہیں، ہر طرح کا اکٹھا کرنا شروع کر دیا۔ اگر آپ کے رزق میں حرام کے لقمے شامل ہو گئے، یقین کیجئے کہ یہ انسان کی دنیا آخرت برباد کر ڈالتا ہے۔ دنیا آخرت کے مسائل بن گئے۔ حرام کی کمائی سے نا آپ ایک نیکی کا کام بھی کر دیں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ امام سفیان ثوری رحمہ اللہ تعالیٰ کا ایک قول میں پڑھ رہا تھا، انہوں نے کہا کہ ایک بندے نے حرام کمایا اور حرام کمانے سے اس نے نا نیکی کے کام کرنا شروع کر دیا، اچھائی، مسجد میں ہی لگا دیا، کسی اور اچھے کام میں غریب کی مدد کرنا شروع کر دی۔ فرمایا حرام کمائی سے نیکی کا کام کرنا ایسے ہی ہے جیسے بندہ ایک کپڑے کو پیشاب سے دھونا شروع کر دے۔ کپڑا ہے نا، اس کو پاک کرنا ہے، وہ پیشاب سے دھونا شروع کر دے۔ فرمایا یہ ایسی ہی ہے کہ آپ حرام کام سے نیکی کا کام، اب جو اس نے کام کیا ہے اس سے وہ کپڑا پاک ہو جائے گا اور نہ پاک ہو رہا ہے۔ بندہ کہے کہ حرام کما کے 1000 روپیہ آ گیا جی حرام کا میرے پاس، اب 200 مسجد میں دے کے باقی 800 کو حلال کر لوں گا، ایسے نہیں ہوتا، ایسے حلال نہیں ہوتا۔ اب اس حرام کے نا انسانی زندگی پر پھر بڑے اثرات پڑتے ہیں۔ سب سے بڑا برا اثر تو یہ ہے کہ انسان اپنے رب سے دور ہو جاتا ہے۔ جو اپنے رب سے دور ہو گیا، میرے خیال میں اگر اس سے زیادہ اور کوئی اثر بھی نہ ہوتا نا، یہ بہت برا اثر تھا۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ ایک بندے رب سے ہی دوری ہو گئی اس کی، اللہ تعالیٰ سے اس کی معاملات ہی بگڑ گئے۔ اس کائنات کے رب، جس رب نے اسے پیدا کیا، جو دینے والا ہے، جو داتا ہے، اس رب کی جس سے معاملات جس بندے کے اپنے رب سے ہی بگڑ گئے، آپ سوچیں اس کی کیا پھر پیچھے بچتا ہے۔ پھر بندہ یقین کریں اللہ تعالیٰ کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، پھر کبھی کبھی ایسا وقت آتا ہے نا، دن تو اوپر نیچے ہوتے ہیں، معاملات تو اوپر نیچے ہوتے ہیں، پھر بندہ زور لگاتا ہے لیکن اس کے معاملات سنورتے نہیں ہیں۔ یہ آج اکثر شکوے شکایتیں ہماری، جی رب نہیں سنتا، ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ دعاؤں کی قبولیت کا دار و مدار اس بات پر بھی ہے کہ آپ نے جو رزق کھایا ہے یہ کیسا ہے۔ حرام کھا کے بندہ یہاں سے سفر کر کے بیت اللہ میں بھی چلا جائے نا، اس کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بندہ ہے بڑا لمبا سفر کیا، لمبے سفر کی آپ مثال لے لینا کہ بندہ حسن ابدال سے اس نے ٹکٹ کٹایا
پہلے اس نے پیسے کمائے، ٹکٹ کٹایا، اب اس نے سفر باندھا اور یہاں سے جہاز پر سوار ہوا، لمبا سفر کیا۔ آپ نے تو اس دور کی مثال دی تھی، اونٹ پر سفر کیا، رستے میں گرد و غبار پڑی، پاؤں پر، کپڑوں پر، چہرے پر، بالوں پر، بکھر گئے بال لمبے سفر سے۔ بکھرے بالوں کے ساتھ اب یہ بندہ اتنا لمبا سفر کرنے کے بعد رب کے ہاں پہنچا۔ اب اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں۔ اس نے ہاتھ اٹھا لیے، ہاتھ اٹھا کے اس نے مانگنا شروع کر دیا، یا ربی یا ربی یا ربی یا ربی، میرا مولا یہ بھی کر دے، میرے مولا یہ بھی کر دے، میرے مولا یہ بھی کر دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی حالت یہ ہے، اس نے جو کھایا وہ کھایا حرام کا تھا، مطعمہ حرام ومشربہ حرام وغذی بالحرام، اس بندے کا سارا رزق غذا تھی حرام کی۔ انا یستجاب لہ، اس کی دعا کیسے قبول کی جاتی؟ دعا تو اس کی قبول کی جاتی ہے جس نے اپنے منہ میں لقمے ڈالتے ہوئے تمیز کی تھی کہ حلال کا ہے یا حرام کا ہے۔ اس کی دعا کیسے قبول کی جاتی ہے؟ اس کی دعا نہیں قبول ہوگی۔ اتنا لمبا سفر کرنے کے بعد اگر وہ کسی بھی مسجد کے صحن میں پہنچ جائے یا بیت اللہ کے صحن میں پہنچ جائے، لیکن اپنے اس حرام رزق کی اس نے توبہ بھی نہیں کی، حرام کو چھوڑا بھی نہیں، حرام معاملات کو اس نے چھوڑا بھی نہیں، پھر اللہ تعالیٰ سے اس کی ڈوری کٹ گئی، پھر رب سے اس کی کال نہیں ملتی۔ جبکہ دوسری طرف ہمیں یہ ملتا ہے کہ بندے نے رزق حلال کا تمیز کی ہو نا، ایسی پریشانی جہاں پر آپ کو موت کے سوا کچھ نہیں نظر آ رہا، وہاں سے بھی رب راستے بناتا ہے۔ ایک مشہور حدیث ہے صحیح بخاری مسلم کی، وہ 3 بندے جو غار کے اندر پھنس گئے تھے، ان 3 بندوں میں سے آپ نے یقیناً یہ حدیث سنی ہوگی کہ پھر وہ پھنس گئے، انہوں نے اپنا پورا زور لگایا کہ یہ چٹان کو ہٹا لیں، جس طرح ہم کرتے ہیں، مشکل آتی ہے نا پہلے ہم پورا زور لگاتے ہیں، سارے ڈاکٹروں کو دکھا کے سارے معاملات، بیماری آ گئی یا کوئی اور بھی چیز، اپنا پورا زور لگانے کے بعد جب ہمیں پتہ چلتا ہے کچھ نہیں ہوتا، اب ہم مسجد میں آ کے مولوی صاحب سارے کوئی ڈاکٹر نہیں چھوڑا لیکن بات یہ ہے کہ شفا نہیں ملی، اب دعا کریں۔ اللہ کے بندے پہلے دن سے دعا کریں، پہلے دن سے رب سے کہیں میرے مولا میں بھی کوشش کر رہا ہوں، تو نے کہا ہے کہ کوشش کرو، میری ان کوششوں میں تو برکت ڈال دے، تو شفا دے دے، تو میرا یہ کام کوئی بھی جو کام ہے کر دے، ٹھیک ہے۔ اب پورا زور لگانے کے بعد جب وہ بیٹھ گئے، اب سوچا کہ کیا ہو سکتا ہے، پھر بندے کو خدا یاد آتا ہے نا، جب کچھ بھی سامنے نہ ہو، موت سامنے نظر آ رہی ہے، اب اللہ پاک یاد آ گیا، چلو بھائی نیکیاں کوئی سوچو۔ ایک بندے نے اپنی یہ نیکی بتائی تھی کہ یا اللہ میں نے ایک مزدور، ایک فرق چاولوں پر، 6 سیر کو کہتے ہیں فرق، 6 سیر سے کچھ اوپر ہوتا ہے، 6 سیر چاولوں پر میں نے ایک مزدور کو مزدوری کے لیے لایا، اس نے میرا کام کیا، میں نے اسے 6 سیر چاول دینا چاہے، اس نے لینے سے انکار کیا کہ یار تم رکھ لو، میں پھر آؤں گا لے جاؤں گا، وہ کسی کام کو نکل گیا، ایک لمبے عرصے تک وہ نہیں آیا، اب اس کے چاول خراب ہو جاتے، میں نے اس کے چاولوں کو زمین میں ڈال کے کاشت کر دیا، اور اس کے چاولوں سے جو آمدن ہوئی میں نے اس کی گائے خرید لی، اس کا اچھا خاصا ریوڑ بن گیا گایوں کا۔ ایک دن لمبے عرصے بعد وہ آیا بیچارہ، کسی ضرورت سے تنگ حالات ہوا ہوگا، اس نے کہا یار تجھ سے تیرے پاس میں نے مزدوری کی تھی، میرے 6 سر چاول تھے وہ دے دے۔ میں نے کہا تیرے چاول تو نہیں ہیں، وہ گائیں بندی ہیں، وہ لے جا۔ اس نے کہا تو میرے ساتھ مذاق کرتا ہے، میرے 6 سر چاول تھے، گائے تو تھی ہی نہیں۔ اس نے کہا تیرے 6 سیر چاول تھے لیکن میں نے ان کو اس طرح محفوظ کر لیا، اب اللہ تعالیٰ نے اتنی برکت ڈالی ہے تیری گائے بن گئی ہیں۔ وہ بڑی خوشی سے واپس گیا، یا اللہ اگر تجھے میرا یہ عمل اچھا لگتا ہے، تو اس عمل سے اگر راضی ہے تو ہمیں اس مشکل اور پریشانی سے نکال۔ وہ اتنی بڑی چٹان جو سامنے آئی ہوئی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کو ہٹا دیا۔ 2 عمل اور بھی تھے، ایک اس کا بھی تھا۔ یعنی اگر رزق حلال میں بندہ تمیز کرے تو اللہ تعالیٰ جہاں پر موت نظر آ رہی ہو وہاں پر بھی زندگی پہنچا دیتا ہے، اگر نہ کرے پھر دعائیں کرتا رہتا ہے، مسجد میں بیٹھ کے کرتا رہتا ہے، نہیں قبول ہوتی۔ دوسرا جو ہے نا وہ یہ ہے کہ انسان، یہ تو دنیا کے اندر انسان کا نقصان ہو گیا، آخرت میں انسان کا نقصان یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنت لحم نبت من سحت
وہ گوشت، وہ بوٹی جنت میں نہیں جائے گی جو بوٹی حرام سے پلی ہو۔ جو گوشت، جو جسم حرام سے پلا ہو وہ جسم جنت میں نہیں جائے گا۔ اور پھر سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ انسان اپنی جنت کھو دیتا ہے دنیا کے چند دن کے عیش کو سامنے رکھتے ہوئے اور اس کو بناتے ہوئے، چند دنوں کا سکون پیدا کرتے انسان اپنی آخرت برباد کر بیٹھتا ہے۔ اس لیے ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنے رزق کے معاملات میں پاکیزگی کو اختیار کریں، طیب رزق، حلال کمائیں، حلال کی جستجو کریں، حلال کی طلب میں محنت کریں، حرام سے قطعاً ایک لقمہ بھی اجتناب کریں، ورنہ انسان کی دنیا آخرت برباد ہو جائے۔ ایک حدیث بھی ہے نا میرے ذہن میں آتی ہے، سیدنا ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ بازار میں جا رہے تھے، بازار میں جاتے ہوئے ایک بندہ بکری لے کے جا رہا تھا، انہیں پسند آ گئی، اس نے بھی بیچنی تھی، کہا یار بیچتے ہو تو 3 درہم میں، مجھے دیتے ہو تو دے دو۔ اس بندے نے کہا کہ اللہ کی قسم میں نے نہیں بیچنی 3 درہم میں، لا واللہ 3 درہم میں میں نہیں بیچوں گا۔ یہ بھی اپنے کام میں لگے ہوئے، وہ بھی بازار میں ہی تھا، اتنی دیر میں اس کی نہیں بکی، اس نے 3 درہم میں ہی بیچ ڈالی۔ جب بیچ ڈالی، سیدنا ابو سعید کہتے ہیں میں پھر آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، ہمیں تذکرہ کیا کہ وہ بندہ تھا، اس نے نہیں پہلے کہا کہ اللہ کی قسم میں نے نہیں بیچنی، پھر اس نے بیچ ڈالی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے اپنی آخرت 3 درہم کے بدلے میں بیچ ڈالی۔ ہوتے چند ٹکے ہیں، آج کے تاجر حضرات اس بات کو ذہن میں رکھیں، ہوتے چند ٹکے ہیں، آپ کی ایک بات کے پیچھے آپ کی آخرت برباد ہو جاتی ہے۔ 3 درہم تھے، 3 روپے تھے، اور اس کے بدلے میں اس کی آخرت برباد ہو گئی۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تاجروں کو سخت وصیت کی، فرمایا ان التجار یبعثون یوم القیامۃ فجارا، قیامت والے دن تاجر لوگ فاسقوں کے روپ میں اٹھائے جائیں گے اگر وہ 3 باتوں کا خیال نہیں رکھیں گے۔ اگر ایک تاجر 3 باتوں کا خیال نہیں رکھے گا، قیامت والے دن وہ فاسق و فاجروں کی صفوں میں اٹھایا جائے گا۔ کون سی 3 باتیں؟ الا من اتق اللہ، مگر وہ تاجر جو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا تاجر ہے، جس نے اپنی تجارت کے معاملات میں اللہ کا ڈر ذہن میں رکھا، وہ برا اور نیکی کی، نیک تاجر، نیکی کرنے والا تاجر، اپنی تجارت کے معاملات میں مخلص اور نیکی کرنے والا تاجر۔ اور تیسرا الا من اتق اللہ وبرا وصدق، اور تیسرا وہ اپنی تجارت میں سچا ہو، کھرا ہو۔ جو بندہ تجارت میں سچائی کو نہیں اپناتا وہ بندہ دنیا میں بھی تجارت میں نقصان اٹھائے گا ہی اٹھائے گا، روحانی طور پر تو اٹھائے گا، آخرت میں بھی اٹھائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیچنے والا اور لینے والا دونوں خیر پر رہتے ہیں جب تک وہ، یعنی ان کی برکت ان کے سودے میں رکھ دی جاتی ہے جب تک وہ سچائی اور دیانتداری پر سودا کرتے ہیں۔ اگر وہ سچائی اور دیانتداری پر سودا نہیں کرتے، حدیث کے الفاظ آتے ہیں محقت برکتہما، ان کی برکت سودے میں سے مٹا دی جاتی ہے۔ پھر نفع لاکھوں کا ہو جاتا ہے لیکن اس کی برکت حاصل نہیں ہوتی۔ نفع کروڑوں کا، ہزاروں کا مل جاتا ہے، سینکڑوں کا مل جاتا ہے، لیکن اس میں اس کو برکت حاصل نہیں ہوتی، اس وجہ سے کہ انہوں نے اپنی تجارت میں وہ شرعی آداب کا خیال نہیں رکھا جو اللہ تعالیٰ نے مقرر کیے تھے، سچائی اور دیانتداری کو چھوڑ دیا۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں رزق حلال کمانے کی اور ایسے لقمے اپنے منہ تک اور اپنے بچوں کے منہ تک پہنچانے کی ہمت دے جو حلال کے ہوں۔ حرام سے اللہ تعالیٰ ہمیں مکمل طور پر، قطعی طور پر بچا لے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے سارے معاملات کو سیدھا کر دے۔ یہ انسان کی، ایک مومن کی بنیادی مسئلہ ہے، اس کے بغیر دنیا میں اور آخرت میں کامیابی ناممکن ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے معاملات کو آسان کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔